بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد حاضر معمول حاضر خدمت ہے ایک نئے پروگرام, نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. ناظرین, اس دنیا میں انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی اور پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے, ساتھ میں آکسیجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور کیوں ضرورت ہوتی ہے بھائی؟ آپ ایک گاڑی گھر میں رکھتے ہیں, گاڑی میں بھی آپ CNG ڈالتے ہیں, پیٹرول ڈالتے ہیں, ڈیزل ڈالتے ہیں تو وہ چلتی ہے. اسی طرح ہم انسان بھی جو ہے نا, اس کو بھی غذا کی, خوراک کی, ہوا کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ جو غذا ہوتا ہے یا یہ ہمارا جو پانی ہوتا ہے, یہ جسم میں کام کرنے کے بعد اب یہ جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ اگر آپ سوچیں کہ ہم پانی پیتے رہیں تو ہم کیا ہوگا, غبارے کی طرح پھولتے چلے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایکویلیبریم, ایک بیلنس مینٹین کیا ہوا ہے باڈی میں, کہ جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ بھی جو کام کی چیز ہوتی ہیں وہ ہم جو ہے وہ ہضم کر لیتے ہیں, اور جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں. اسی طرح پانی بھی جو کہ ہمارے کام کا ہوتا ہے, اور اس میں جو کام کرنا ہوتا ہے اس پانی نے وہ کروا لیتا ہے, اور جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے وہ پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن یہ تمام جو پروسیس ہوتا ہے یہ انسان کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے. یہ ارادتاً جب اس کو حاجت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کنٹرول کے مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی کچھ کر سکتا ہے. لیکن یس, آپ کو پتہ ہے جب کوئی چیز نارمل ہوتی ہے تو ایب نارمل بھی ہو سکتی ہے, یعنی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کی جس میں غیر ارادی طور پہ پیشاب کا اخراج ہو جاتا ہے, جس کو ہم یورینری انکانٹیننس کہتے ہیں, کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ خواتین میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور افسوس کی بات صرف اس لیے ہے کیونکہ اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. لوگ اپنی ساری زندگیاں گزار دیتی ہیں, خواتین نہیں ڈسکس کر پاتی ہیں. اور انفیکٹ ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے مطلب میرٹل سٹیٹس, ازدواجی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں, لیکن ہمارے یہاں اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. لیکن اس حوالے سے آج ہم نہ صرف ڈسکس کریں گے بلکہ کوشش یہ کریں گے کہ اس مسئلے کا حل بھی آپ کو بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. جن خواتین کو نہیں ہے تو وہ اس سے کیسے بچ سکتی ہیں. لیکن ساری باتیں اس وقت آپ کو بتایا کہ اس وقت ہم براہ راست موجود ہیں, آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں ہمارے سوالات اپنی شکوک و شبہات کے ساتھ. نمبر ہے 35305778 اور 79. کراچی سے باہر کے ویورز نمبر ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کریں کراچی کوڈ, دیٹ از 021. آئیے آج کے وہاں سے تعارف کراتا ہوں. آج جو ہے ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ یورولوجی یہ وہ سبجیکٹ ہے جو کہ سرجری کے ڈومین میں آتا ہے. اور یہ جو سرجنز ہوتے ہیں, یورولوجسٹ جو ہوتے ہیں, یہ تمام جتنے کڈنی اور جتنے بھی یہ پیشاب کی جو پوری ایک سمجھ لیجیے ایکسکریٹری سسٹم ہوتا ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں. پاکستان میں میل یورولوجسٹ تو بہت ہیں, فیمیل یورولوجسٹ بہت کم ہیں. اور ان کم میں بھی جو سب سے پہلی پاکستان کی فیمیل یورولوجسٹ ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر نصرت فاروقی صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں بیسیکلی کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہیں, آغا خان میڈیکل یونیورسٹی ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. پہلے تو بہت شکریہ. اور آپ یہ بتائیے, سب سے پہلی یورولوجسٹ تھیں پاکستان میں جی, تو مطلب آپ نے کب اپنی پریکٹس اسٹارٹ کی؟ 2005. 2005 میں. اس وقت پاکستان میں کوئی فیمیل یورولوجسٹ ہی نہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ اب کیا اسٹیٹس ہے ملک میں, کتنی فیمیل یورولوجسٹ؟ ابھی بھی جو ہیں وہ کراچی ہی میں ہیں زیادہ تر. ڈونٹ ٹیل می. یس. باقی لاہور, اسلام آباد, باقی جگہوں پہ پشاور میں ایک ہیں جو کہ جنرل سرجن ہے, ناؤ شی از ٹرنڈ انٹو یورولوجسٹ. اوکے. لیکن پراپرلی ٹرینڈ جن کے پاس فیلوشپ ٹرینڈ یورولوجسٹ ہوں وہ تو صرف کراچی میں ہی 2-3 ہیں. چلیں, بہت خوشی کی بات ہے. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرتی رہیں اور یہیں پہ رہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہمارے اچھا ڈاکٹر کچھ دنوں بعد باہر بھی بھاگ جاتے ہیں. ہم تو باہر سے واپس آئے ہوئے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. لٹرلی مائی ہیٹس آف فار یو. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے سب سے پہلے, آج جو مسئلہ ہے وہ بڑا ہی افسوسناک پرابلم ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ عموماً جیسے کہ پروگرام سے پہلے آپ نے ایک بات مجھ سے کہی تھی, تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور شیئر کریں کہ یہ مسئلہ کتنا کامن ہے اور لوگ کیوں چھپاتے ہیں اس کو. اوکے. دنیا بھر میں جو اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں اس میں تقریباً 30 سے 40% عورتوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور جیسے جیسے ایج ایڈوانس ہوتی جاتی ہے, لیکیج پیشاب کا کنٹرول نہ ہونا یہ بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک. اور مردوں کی بنسبت عورتوں میں یہ مسئلہ زیادہ کامن ہے. پاکستان سے ایک اسٹڈی ہوئی تھی, اس میں بھی جو ایشین کنٹریز تھیں اس میں سب سے زیادہ تناسب پاکستان سے رپورٹ ہوا تھا, وچ واز اباؤٹ 36% خواتین. جی بالکل. اس میں پھر اس کی مختلف اقسام ہیں جس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. عموماً مردوں کا زیادہ سنتے ہیں, پروسٹیٹ کے مسائل ہو گئے تو اس میں پرابلم ہو رہی ہے, ڈربلنگ ہو رہی ہے, اس میں ان کو فلو ریلیٹڈ پرابلم ہوتے ہیں کہ پیشاب کی دھار کمزور ہو گئی, رکاوٹ محسوس ہوا, زور لگانا پڑا اور پیشاب ہو گیا. لیکن یہ جو
کنٹرول کا مسئلہ ہے یہ عورتوں میں زیادہ ہے. اچھا ایک کام کرتے ہیں, آپ سے اس کی جو ہے ریزنز بھی پوچھنا چاہوں گا, اس کی ٹائپس بھی پوچھنا چاہوں گا, لیکن کالرس موجود ہیں. اوکے ٹھیک ہے, سارا صاحبہ اٹک سے ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سارا صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں کیا آپ؟ حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ میاں آپ کو خوش رکھے. میں نے آپ جیسے ڈاکٹر بالکل نہیں دیکھے جتنے آپ کی اخلاق ہے. اللہ میاں ایسے آپ کا درجہ بھی اور بلند کرے. بہت شکریہ جی. جی اور میرا مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں جی کہ فرمائیے. پہلے مجھے یورین کر لیتی ہوں, اس کے بعد بھی تھوڑے سے کھڑی ہوتی ہوں تو قطرے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے اگر آدھا گھنٹے بھی بیٹھی رہوں تو نہیں, تھوڑا تھوڑا نکلے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پھر پوچھنا چاہیں؟ جی ایک جی. دفعہ ایسے مسئلہ ہو گیا کہ بہت زیادہ جلن اور پین بہت تھی. پھر یورین کلچر کروایا تو انہوں نے کہا ہے کہ زخم ہے, لیکن اس کے باوجود وہ میں میڈیسن 15 دن کھائی ہے, اس کے باوجود پھر وہی حال ہے کہ یورین کر لوں, جب میں فارغ ہو جاتی ہوں کھڑی ہوتی ہوں پھر میرے قطرے نکل جاتے ہیں. اچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میرے 32. 32. اور یہ مسئلہ آپ کو کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ ہو گئے ایک 5-6 مہینے ہو گئے. اچھا آپ کے بچے ہیں کیا؟ جی ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ یہ مسئلہ ابھی شروع ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے آپ کو؟ نہیں یہ ابھی ہوا ہے جی. اور یہ جو آپ نے 15 دن کی دوا کھائی تھی اس کے بعد یہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا تھا؟ نہیں وہ پین تو ٹھیک ہو گئی, جلن بھی ٹھیک ہو گئی, لیکن یہ ہے کہ یہ نکلنا بار بار قطرے یہ نہیں. آپ کموڈ پہ یورین کرتی ہیں یا WC پہ؟ جی نہیں کمبوڈ پہ. اور مسلم شاور استعمال کرتی ہیں؟ جی جی. بس تو یہ مسئلہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے. چلیں اب اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. thank you جی. ابھی آن لائن آپ کو جواب دیتے ہیں. شاہین صاحبہ ہیں گجراوالا سے, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. شاہین صاحب ہیں, I'm very sorry جی. شاہین صاحب السلام علیکم. شاہین صاحب کی آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پہلے اب یہ بتائیے کہ ان کے سوال کا ضرور جواب دیجیے گا. کیا قسمیں, کیا وجوہات ہیں جو کہ یہ کنٹرول خواتین کا جو ہے پیشاب میں نہیں رہتا ہے؟ اوکے دیکھیے, انکانٹیننس جو کنٹرول خراب ہو جائے اس کو ہم انگلش میں انکانٹیننس کہتے ہیں, اور اس کی کئی اقسام ہیں. فار ایگزامپل اسٹریس انکانٹیننس. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانسنے, چھینکنے, اٹھنے, بیٹھنے, جھک کے کچھ اٹھانے, چیخ کے کسی کو ڈانٹنے سے, جمپ لگانے سے یورین نکل جائے. ٹھیک ہے, اس کو اسٹریس انکانٹیننس کہتے ہیں. اس کی مختلف ریزنز وجوہات ہو سکتی ہیں. پھر ہے ایک ارجنسی اور ارج انکانٹیننس. اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کو محسوس ہوا, آپ کو اتنی مہلت نہیں ملی کہ آپ باتھ روم پہنچ سکیں, یعنی محسوس ہوا اور بھاگ کے گئے اور راستے میں نکل گیا, اخراج ہو گیا, تو اس کو ہم ارج انکانٹیننس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر ان دونوں کا کمبینیشن ہو جو کہ زیادہ کامن ہے یہاں پہ, اس کو مکسڈ انکانٹیننس کہتے ہیں کہ آپ کو بھاگ کے بھی جانا پڑے اور نکل جائے, اور کھانسنے, چھینکنے, اٹھنے, بیٹھنے سے بھی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, دس از مکسڈ انکانٹیننس. اس کے بعد مستقل پیشاب بہتا رہے اگر, تو یہ ایک الگ ہے. ٹھیک ہے, یہ کون سا انکانٹیننس؟ یہ بیسکلی کنٹینیوس لیکیج اگر ہوتی ہے تو پھر اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. چلیں اسٹریس کے اوپر آتے ہیں سب سے پہلے. جی, اسٹریس عموماً سمجھا جاتا ہے, اسٹریس کا مطلب ہوتا ہے ذہنی اسٹریس. نہیں ٹھیک ہے نا, کہ ذہنی اسٹریس ہوا تو لیک ہو گیا. اسٹریس انکانٹیننس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے اس میں ملٹیپل چائلڈ برتھ, اگر بہت سارے بچے ہوں تو بھی ہو سکتا ہے. سیزیرین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عموماً خواتین کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سیزیرین ہو گیا تو اسٹریس نہیں ہوگا, ہوتا اس میں بھی ہے. یہ پریگنینسی ریلیٹڈ پریشر جب پڑتا ہے گریوڈ یوٹرس کا, تو پھر سارے اسٹریچ ہوتے ہیں مسلس, اور سپورٹ سسٹم پیشاب کی نالی کا کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو بیسکلی ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ جیسے پیریڈس بند ہو جاتے ہیں تو ایسٹروجن لیول باڈی میں کم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی سپورٹ سسٹم یوریتھرا کا جو پیشاب کی نالی ہے اس کا کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے اسٹریس انکانٹیننس ہو سکتا ہے. اچھا, یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کسی بھی انسان کے لیے, اور ظاہر بات ہے کہ امبیرسنگ بھی ہے بہت زیادہ. ہمارے یہاں آپ نے بتایا کہ خواتین, ظاہر بات ہے کہ ہمارے یہاں جو بچہ پیدا کرنے کا ایک ریشو ہے وہ دنیا کے حوالے میں ذرا زیادہ ہی ہے ہمارے یہاں, اچھا ہی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے یہاں کیا مطلب کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آفٹر دا ڈیلیوری ایک نارمل پروسیس ہے, اور ظاہر بات ہے جتنی خواتین ہیں اور جتنی خواتین نہیں بھی ابھی شادی ہوئی تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ ان سب نے شادی ہونی ہے, ان کے بچے ہونے ہیں, جو اس پرابلم سے اسٹریس انکانٹیننس سے بچ سکیں, جن کو نہیں ہے ابھی, جن کو نہیں ہے ابھی سے
یا جن کی ابھی ڈلیوریز ہونے والی ہیں. جی, تو کیگل ایکسرسائزز ہیں جو پیلوک فلور مسلس کو سکھائی جاتی ہیں, وہ ہم سکھا سکتے ہیں. نہیں تو ہمارے یہاں بتائی جاتی ہیں کہ آفٹر دا ڈلیوری پیلوک فلور ایکسرسائز. سب لوگ نہیں بتاتے, لیکن کچھ لوگ ہیں, کچھ گائنیکالوجسٹ ہیں, بٹ ویری فیو آئی تھنک. فیو, بالکل. اگر آپ یہ ان کو سکھا دیں تو ایٹ لیسٹ اپنے مسلس کو تو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں, تو تھوڑا بہت پریونشن ہو سکتا ہے اس سے. مطلب اگر پیلوک فلور ایکسرسائزز یہ کتنے دن کرنی ہوتی ہیں آفٹر دا ڈلیوری؟ یہ تقریباً مہینہ 2 مہینہ تو کریں, اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے تو اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس میں کوئی نقصان تو نہیں, بہت آسان سی ایکسرسائزز ہیں. بہت آسان سی ایکسرسائزز ہیں نا, اس سے اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. بالکل, اس سے اس کے چانسز کم ہو سکتے ہیں. اچھا, مزید باتیں کریں گے. زاہدہ صاحبہ, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, اجازت ہے آپ کی؟ شور. السلام علیکم زاہدہ صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. الحمدللہ جناب. ہاں جی. اچھا, مجھے یورین کی پرابلم تو تھوڑی پرانی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے رات کو اکثر زیادہ پیشاب آتا ہے ہر گھنٹے بعد, اور دوسرا یہ کہ کئی دفعہ بیڈ پہ نکل بھی جاتا ہے. ذرا سا گہری نیند سو جاؤں تو نکل بھی جاتا ہے, تو اس سے میں ذرا پریشان ہوتی ہوں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تو 60 ہے. 60. اچھا, ماشاءاللہ. یہ بتائیے آپ کو کوئی اور مسئلہ ڈائبٹیز وغیرہ؟ ڈائبٹیز بھی ہے, 10 سال ہو گئے. اچھا, ڈائبٹیز آپ کی کنٹرولڈ ہے کیا؟ جی ماشاءاللہ کنٹرول ہے, لیکن رات کو جب میں پیشاب کرتی ہوں پھر منہ بہت سوکھ جاتا ہے, اور پھر پیاس اتنی لگتی ہے کہ پانی پینا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیے ذرا, کچھ پوچھنا چاہیں گی ان سے؟ رات میں کتنا پانی پی لیتی ہیں آپ جب اٹھتی ہیں ہر دفعہ کرنے کے لیے؟ رات کو میں بس 2 گھونٹ پیتی ہوں, جب حلق سوکھ جاتا ہے تو بس صرف گیلا کرنے کے لیے نا 1-2 گھونٹ پیتی ہوں. اوکے, اور شام کی چائے کتنے بجے پیتی ہیں؟ 5-6 بجے. اور رات کو گرین ٹی بھی لیتی ہیں؟ جی کبھی کبھار. اوکے, باقی جو پانی پیتی ہوں وہ میں مطلب میڈیسن جو کھاتی ہوں کھانے کے بعد وہ کھانی ہوتی ہے, تو وہ اس کے لیے بس 1 گلاس پانی پیتی ہوں. کتنی دوائیں لیتی ہیں رات کو؟ بس یہ ڈائبٹیز کی ہوتی ہیں 3-4 گولیاں. اوکے, ٹھیک ہے. کچھ اور نہیں پوچھنا؟ بہت شکریہ. اب ایک کام کریں, اسٹریس انکانٹیننس پہ مزید بات کرتے ہیں. پہلے سارا صاحبہ اور زاہدہ صاحبہ کے سوالوں کا جواب بھی دے دیجیے. سارا صاحبہ کا آپ نے جو مسئلہ سنا تھا وہ ذرا بتا دیجیے. اور ان سے بات کر کے اندازہ ہی ہو رہا ہے کہ شاید ان کو یورین انفیکشن ہوا تھا ابھی جو 15 دن پہلے, پھر دوائیں لیں. لیکن ان کو 5-6 مہینے سے پرابلم ہے. 5-6 مہینے سے ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ جب ہم یورین کرتے ہیں تو وہ وجائنا میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, دس از کالڈ ویجنل وائڈنگ. اس کے علاوہ جو میں نے مسلم شاور کا استعمال ان سے پوچھا تھا, تو پانی بھی وجائنا میں جا سکتا ہے. تو جب کھڑے ہوں گے تو وہ سارا پانی ڈرپ کرے گا, تو لوگوں کا خیال ہی ہوتا ہے کہ یہ یورین ہے جو ڈرپ کر رہا ہے. مسلم شاور سے یورین انفیکشن بھی بڑھ رہا ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی اس پروگرام کے تھرو, بیکاز اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی ہر ڈائریکشن میں سپلیش کرے گا, خاص طور سے اسٹول پاس کرنے کے بعد. اور یورین فیمیلس میں یوریتھرا چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, 3-4 سینٹی میٹرز کی پیشاب کی نالی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اگر بیکٹیریاز وہاں آ جائیں تو انٹری بیکٹیریا کی آسان ہو جاتی ہے. سو ہائیجین کی پرابلمز اس کی وجہ سے بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی. اس کی ٹپ گندی ہے اگر, تو بھی انفیکشن ٹرانسفر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آلٹرنیٹ کیا ہے اس کا؟ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے, صفائی کا خیال رکھیں اور تھوڑا سا کم فلو رکھیں جب خاص طور سے اسٹول پاس کرنے کے بعد واش کرتے ہیں. اور ہینڈ موومنٹس فرنٹ سے بیک ہونی چاہیے, بیک سے فرنٹ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ آپ پیچھے سے بیکٹیریاز آگے نہ لا سکیں. ٹھیک ہے ناظرین, آج جو بات ہو رہی ہے یورین انکانٹیننس پہ کر رہے ہیں, مسئلہ بہت کامن ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم انڈین موویز دیکھ لیتے ہیں, انگلش موویز دیکھ لیتے ہیں, منی بدنام ہوئی شیلا جوان ہوئی جیسے گانے سن لیتے ہیں, لیکن ایسے مسائل پہ بات کرتے ہوئے ہم ہچکچاتے ضرور ہیں. لیکن یقین کیجئے جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے, جن خواتین کو یہ مسئلہ ہے, وہ ان کی زندگیاں بہت عذاب بنی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن آج کوشش یہ کریں گے کہ اس مسئلے پہ کوئی نہ کوئی حل بھی نکالنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب سے وجوہات بھی پوچھیں گے. اگر کسی کو یہ ٹاپک پسند نہیں آ رہا تو پلیز آپ ٹی وی بند کر دیجیے گا. لیکن مجھے ان تمام خواتین جن کی ای میلز آئی ہیں, مجھے ان کا ضرور خیال رکھنا ہے. مزید باتیں کریں گے, جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.